کہ اگر غزہ کا نام آئے، فلسطین کا نام آئے، مسجد اقصی کا نام آئے، بیت المقدس کا نام آئے اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے تو پھر تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم دور ہیں، مگر جذبات سے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اگر جذبات بھی نہیں ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ وہ انبیاؤں کی بیشت کی سرزمین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کی بیشت کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پر ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، کعبۃ اللہ کو طوفان نوح کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور 40 سال کے بعد اللہ کے حکم کے بعد مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ اور دنیا کو ہم بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے، غزہ سے، مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے کیا ہے۔ جب تک قرآن میں وہ آیات ہے کہ اسرا بعبدہ، جب تک قرآن میں یہ سورہ رہے گا، صبح قیامت تک ہمارا رشتہ فلسطین اور غزہ سے رہے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ نے حدیث شریف سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حشر کے میدان میں ہم آپ کو پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مجھے حشر کے میدان میں پاؤ گے۔ کہاں ہوگا حشر کا میدان؟ اسی سرزمین پر حشر کا میدان ہوگا، اسی فلسطین پر حشر کا میدان ہوگا۔ پھر آقا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دوسری جگہ کہاں پر ہم آپ کو پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آب کوثر پر رہوں گا، میری امت پیاسی ہوگی، میں میری امت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ کہاں ہوگا حوض کوثر؟ اسی فلسطین سے لے کر مدینے تک احادیث میں آیا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھ لو آپ۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ قرآن میں لفظ بارک نہ 5 مرتبہ آیا تو القدس ہے وہ۔ چاہے سورہ اسراء ہو، سورہ جتنے بھی 4-5 سوروں میں ذکر آیا، 5 جگہ پر لفظ بارکنا کا مطلب خود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوب جگہ ہے یہ، بڑی خوب جگہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں، یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان لگے گا، یہ حساب کتاب کی جگہ ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، امام احمد نے یہ حدیث شریف لکھی اپنے مسند میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو صبح قیامت تک حق کی طرفداری کرے گا، جو صبح قیامت تک حق کی طرفداری کرے گا، باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتا رہے گا۔ ان کے پاس دولت نہیں ہوگی مگر حق کی طرفداری کرتے رہیں گے کہ قیامت بھی آ جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدس، القدس، القدس۔